بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کریب کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے کریب کے کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا، پھر واپسی کا ہمارا سفر کیسا رہا تھا اس کا حال بتاؤں گا، اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں اپنے یہاں تک کے سفر کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ اس ویلی کے بیچوں بیچ چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اوپر چڑھ کے آپ یہاں سے ہر طرف کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور بہت بڑا سا ادھر بھی ایک ہرا بھرا میدان ہے، لیکن بیچ میں ایک ٹیلے نے اس میدان کی اوورآل جو لک تھی اس کو چینج کر دیا ہے۔ یہ اوپر اس کا ٹاپ نظر آتا ہے، ہرے بھرے پہاڑ ہیں اور اس کے دامن میں بھی ہریالی ہے، اور یہاں کا منظر بڑا دل فریب ہے۔ میں اس وقت جس ٹیلے پہ کھڑا ہوں، یہاں پرانے زمانے کے کچھ عارضی گھر ہیں جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، کیونکہ بچپن میں نے یہاں گزارا تھا۔ ہمارا بھی ادھر ایک عارضی گھر تھا، یہی اس کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ یہ بہت ناقابل استعمال حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ کچھ گھر ابھی بھی معمولی مرمت کے بعد رہائش کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور اس ویلی کے اوپر جو چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے، اس کے اس طرف میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، گلیشر ہے جو تقریباً 12 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اور وہاں اوپر میں جا نہیں سکا تھا ابھی، اس لیے وہ منظر نہیں دکھا سکا، ورنہ وہ بھی بڑا دل فریب منظر تھا۔ فی الحال اس پوری ویلی میں آپ پورا دن گزار سکتے ہیں، اور یہاں سے بالکل آگے جائیں گے تو چونگرا پیک کی بیس سے، جہاں برف کے بہت بڑے ٹنوں ذخائر ہیں، صدیوں پرانے ذخائر، یہ ہمارے پانی کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں میں اپنے ڈیول کیمرے سے اپنے کچھ کلکس لے رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ موسم بھی بہت اچھا ہے آج کے لیے۔ ہمارے لیے تھا شاید یہ موسم، ورنہ یہاں موسم خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ جگہ، اور بہت ہی خوبصورت ویلی ہے۔ خوبصورتی تو آپ دیکھ ہی لیں گے، ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ ہمارے سامنے پیرامیشیم لیک ہے، اور اس کے ارد گرد جانور ہیں جو سست ٹائپ کے جانور ہیں، وہ نیچے ہی ادھر پھرتے رہتے ہیں دن بھر، جبکہ جوان اور انرجیٹک جانور یہاں سے بھی اوپر پہاڑیوں پر جاتے ہیں، دن کو ادھر چرتے ہیں اور رات کو شام کو بلکہ ادھر آتے ہیں۔ یہ ان ہیومن ڈویلنگ کے آس پاس ان کی بھی ڈویلنگ ہے۔ یہ جو بلیک سے اسپاٹس نظر آتے ہیں آپ کو، یہ جانوروں کے رات گزارنے کی جگہ ہے، اور یہ جانور بڑے اہتمام سے یہاں رات گزارتے ہیں۔ سب سے سینٹر میں چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اس کے بعد فیمیلز ہوتی ہیں، اور دائرے کے سب سے آخر میں بڑے اور ہٹے کٹے جانور ہوتے ہیں جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر برفانی چیتا اور بھیڑیے بہت پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے خطرہ ہے ان جانوروں کو، اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر بارش بھی ہو جائے تو ان کو بارش سے بچنے کے لیے بھی انتظامات موجود ہیں۔ یہ ان ہیومن ڈویلنگز کے اندر رہ کر اپنی رات گزار سکتے ہیں۔ ذرا ایک جھلک اندر کی دیکھیے۔ کبھی یہ کسی کا ہنستا بستا گھر تھا، اب لوگوں نے خود ہی آنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کے پاس جانوروں کے ساتھ رہنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ تر دوسری مصروفیات روزگار کی تلاش میں نیچے گاؤں اور شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی یہ ہنستے بستے آباد گھر ہوا کرتے تھے، 3 مہینے کے لیے ہی صحیح، بڑی رونق لگی رہتی تھی، لیکن اب یہ ویران ہو چکے ہیں، اور ماضی کا حال یہ رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچپن کے دن گزرے تھے، جو اب بالکل ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں تو تھوڑی دیر یہاں رویا بھی، کیونکہ وہ بچپن جو یہاں گزرا تھا، بے فکری کا وہ دور، جب کوئی فکر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، بس ہر چیز اوریجنل دیسی مل جاتی تھی، دودھ، دہی، لسی، مکھن، پنیر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ دودھ سے دہی اور لسی بنانے کا اسٹائل ہے یہاں اب بھی رائج ہے۔ میں نے بھی اپنے بچپن کی کچھ یادیں تازہ کی۔ یہاں ایک گھر تھا، اس کے اندر جا کر ان کی تھوڑی سی ہیلپ گزرا ہے جی۔ اس کے بعد یہ وادی ہے ہمارے سامنے ایک بار پھر۔ یہ وہ جو نالی ہے، یا نالی تو نہیں کہیں گے، ندی ہے جو اس پورے میدان میں زگ زگ سفر کرتی ہے۔
اسی کی وجہ سے اس ویلی کا نام کریب پڑ گیا ہے۔ کریب کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ زگ زیگ بہتے نالے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں میں نے گھڑ سواری کی، گھوڑے یہاں پر نہیں ہیں، کوئی ٹورسٹ آئے تھے جنہوں نے یہ گھوڑے ہائر کیے تھے، تو گھوڑے والے سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی تھوڑی سی رائڈنگ کرنے دیں، لیکن گھوڑا اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے لے کر چند قدم بھی چلنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے تھکے ہوئے گھوڑے پر زیادہ دیر رائڈنگ کی جائے۔ دوپہر کو ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ کے بعد تقریباً 3 بجے ہم یہاں سے واپس چل پڑے۔ اب واپسی کا سفر ہمارا بوجھل قدموں کے ساتھ ہے، اگرچہ تھوڑی سی اترائی ہے، اس لیے سفر نسبتاً آسان ہے، لیکن ان مناظر سے جدا ہونا خود ایک تکلیف دہ کام ہے، اور اگر یہ ویڈیو نہ ہوتی تو ہم شاید اس کو ریکارڈ کر نہیں سکتے، جو بعد میں دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی ایک بہترین یہ فیسلٹی مل گئی ہے کہ ہم یہاں سے واپس ہونے کے بعد بھی گھر جا کر بھی ان مناظر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نیچے برف پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے پتھر گرا کر چیک کیا کہ یہ نازک تو نہیں ہے، یہ بالکل بھی نازک نہیں تھی۔ اب ہم اسی جگہ واپس پہنچ گئے ہیں جس کو کھوکش کہا تھا۔ کھوکش کا مطلب تنگ جگہ۔ یہاں سے ویلی کھلتی ہے آگے، اور وہ آگے جہاں پانی نظر آتا ہے ادھر ہمارے کچھ رشتہ دار اب بھی اپنے جانوروں کے ساتھ ہیں۔ وہاں جا کر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ سب کچھ نیچرل، اوریجنل اور آرگینک تھا، اور یہ کھانا اتنا مزے کا تھا کہ اس کا رس کانوں میں اب بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس ڈویلنگ سے نیچے کا راستہ تھوڑا پتھریلا ہے، جہاں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا بہت زیادہ پتھروں کا ایک تقریباً آدھا گھنٹے کا سفر ہے، اس کا راستہ ہے یہ، جو بہت آسان نہیں لگ رہا۔ بہرحال اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم قدم بقدم راما میڈو کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اب۔ اور اسی کا ایک اور منظر ہے، اس جگہ کے پیچھے بھی گلیشیئر ہے۔ گلیشیئر کا آخری اینڈ پوائنٹ تقریباً یہ ہے، اور اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پر یہ وہی پتھریلا ڈھیر ہے جو کسی بڑے پہاڑ کے صدیوں پہلے ٹوٹ کر نیچے آنے سے وجود میں آیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے سٹیشن پہنچ گئے۔ یہاں ہم پہنچے تھے تو بکریاں بھی اوپر پہاڑوں سے اتر رہی تھی، اور چرواہے بھی سکھ کا سانس لینے کے لیے آمادہ تھے۔ یہ بکریاں اس پہاڑی کے اوپر تھیں جہاں پانی نہیں ہے، اس لیے جوں جوں قریب نیچے پہنچی ہیں پانی دیکھ کر انہوں نے دوڑ لگانا شروع کیا ہے، اور سب باجماعت یہاں آ کر پانی پینے پر مشغول ہو گئی ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا جھلک تھی، بکریاں بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کر آئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ چھوٹا سا پل کراس کر کے جنگل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب جنگل کے بیچ سے گزرنے کا ایک الگ مزہ ہے، اوپن ایریا میں سفر کرنا الگ ٹیسٹ ہے، اور گھنے جنگلوں کے بیچ سے گزرنا یہ دوسرا مزہ ہے۔ ہم اور تھک تو بہت چکے ہیں، کیونکہ 6 گھنٹے ہم نے ٹریکنگ کی ہے، 3 گھنٹہ جانے کی اور اب 3 گھنٹے آنے کی، اور تھک کر برا حال ہو گیا۔ یہ بکریاں بھی دن بھر پہاڑوں پر چرنے کے بعد اب اپنے مالکوں کے گھر، بلکہ اپنے گھر جا رہی ہیں، اور ہم بھی اپنے رہائش گاہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ راما میڈو ہے، لیکن ہماری حالت بہت خراب ہو گئی ہے، تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ اب ہم جا کر اپنے ریسٹ ہاؤس میں، یہ ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے، اس میں تھوڑی دیر آرام کریں گے، اور چائے پینے کا بڑا موڈ ہو رہا ہے، کیونکہ دوپہر میں جو چائے پی تھی اس کے بعد پھر ہمیں چائے نہیں ملی ہے۔ ان تمام ڈسکشنز کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ رہیے، نیچر سے فائدہ اٹھائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔